دوستو عظیم پٹھان شخصیات سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم عظیم پشتون شخصیات کی زندگی، کارناموں اور خدمات پر تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے لیے فرانس میں جرمن فوج کے قبضے کے بعد جاسوسی کرنے والی پہلی وائرلیس آپریٹر نوجوان خاتون پشتون مسلمان لڑکی نور عنایت خان کا ذکر کریں گے، جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر نازی جرمنی کو سخت نقصان پہنچایا اور فرانس میں جرمن فوج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنے والی تحریکوں کو اسلحہ اور وسائل فراہم کرتی رہی اور برطانیہ کے لیے جاسوسی بھی کرتی رہی۔ دوستو، اس عظیم پشتون لڑکی کو انڈیا اور پاکستان بلکہ پورے ایشیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن برطانیہ اور فرانس میں اسے ایک عظیم قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ نور عنایت خان کی بہادری، جرأت، جان نثاری اور قربانی کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری اعزاز جارج کراس اور فرانس کے بڑے اعزاز کرا ٹیکس ڈیگری سے نوازا گیا ہے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جارج کراس کا اعزاز جیتنے والی تیسری خاتون تھی۔ ان کی یاد میں لندن کے گارڈن اسکوائر میں ان کی یادگار بنائی گئی ہے، جو کہ انگلینڈ میں کسی مسلمان اور ایشیائی خاتون اور خاص کر ایک پشتون کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اپنی جان پر کھیل کر اور صرف 30 برس کی عمر میں آزادی کی خاطر نازی جرمنی کے خلاف جان کی قربانی دینے والی اس بہادر لڑکی کے لیے 2018 میں ایک تشہیری مہم بھی برطانیہ میں چلائی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برطانیہ اور فرانس کے لیے جان قربان کر دینے والی اس عظیم پشتون مسلمان لڑکی کے کارناموں کے اعتراف میں برطانیہ کے 50 کے نوٹ پر نور عنایت خان کی تصویر لگائی جائے۔ برطانیہ کی پوسٹل سروس رائل میل کی طرف سے قابل ذکر لوگوں کی سیریز میں نور کی یاد میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے اور لندن میں ان کی یاد میں 1,00,000 پاؤنڈ کے چندے سے ان کا تانبے کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب برطانیہ میں کسی مسلم یا پھر ایشیائی عورت کا مجسمہ لگایا گیا۔ یہ مجسمہ لندن گارڈن اسکوائر میں اس مکان کے نزدیک نصب کیا گیا ہے جہاں بچپن میں نور عنایت خان رہا کرتی تھی۔ دوستو، نورہ عنایت خان 1 جنوری 1914 کو ماسکو، روس میں پیدا ہوئی۔ ان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان کے والد کا نام عنایت خان پٹھان تھا اور ان کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ وہ ایک صوفی موسیقار تھے اور امن و شانتی اور عدم تشدد کے نظریے پر قائم تھے اور یورپ جا کر اپنے نظریات اور موسیقی کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہ ایک صوفی منش انسان تھے اور عارفانہ موسیقی کے شیدائی تھے۔ خاندان کے فن موسیقی اور برصغیر کے تصوف کو مغربی ممالک تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے خاندان کو لے کر پہلے لندن اور پھر پیرس چلے گئے۔ نور عنایت خان خود بھی ایک بہترین موسیقار تھی اور ستار بجایا کرتی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے کہانیوں کی ایک کتاب بھی لکھی۔ نور عنایت کا بچپن پیرس میں گزرا۔ ابھی وہ 13 سال کی تھی جب 1927 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ذمہ داری اس پر آ پڑی۔ اس نے موسیقی کی تربیت دے کر اور بچوں کے لیے کہانیاں لکھ کر گزارا شروع کیا اور فرانسیسی ریڈیو میں شرکت کرنے لگی۔ 1939 میں بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کی کتاب جاتک کی کہانیاں بھی شائع ہوئی۔ 1940 میں جب جرمنی نے فرانس پر قبضہ کیا تو نور عنایت کو اپنی فیملی کے ساتھ برطانیہ ہجرت کرنا پڑا، لیکن جرمن جارحیت اور مظالم کی بدولت نور کے دل میں جرمنی سے نفرت تھی اور وہ فرانس کو آزادی دلانے کے لیے اتحادیہ فوج کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتی تھی۔ چونکہ فرانس ریڈیو پر موسیقی اور بچوں کی کہانیاں سنا کر اسے ریڈیو اور وائرلیس کی تکنیک سے واقفیت حاصل تھی، اس لیے اس نے جرمنوں کے خلاف تحریک مزاحمت میں پیغام رسانی کا میدان چنا۔ 19 نومبر 1940 کو نور خواتین کے ضمنی ایئر فورس WAAF میں کلاس 2 ایئر کرافٹ آفیسر کے طور پر شامل ہوئی، جہاں انہیں وائرلیس آپریٹر کے طور پر تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ نور عنایت دوسری جنگ عظیم میں وائرلیس آپریٹر کے طور پر جاسوسی کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ جون 1941 میں نور نے بمبار کمان کے بمبار تربیت اسکول میں کمیشن کے سامنے مسلح فورس آفیسر کے لیے درخواست کی، جہاں انہیں اسسٹنٹ سیکشن آفیسر کے طور پر
پروموشن حاصل ہوا۔ وہ اپنے 3 خفیہ ناموں نورا بیکر، مینڈیلین اور جین میری رینیا کے طور پر جاسوسی کے لیے فرانس گئی اور صرف 26 برس کی عمر میں خود کو تحریک مزاحمت کے لیے وقف کر دیا۔ 1943 میں نور عنایت خان کو ایئر فورس میں تعینات کیا گیا۔ جاسوسی کے لیے ایک کمزور لڑکی اور خطرے کے وقت حوصلہ ہارنے والی نور عنایت کو اعلیٰ افسران اس مشکل کام کے لیے ناموزون سمجھ رہے تھے، لیکن نور کی شدید خواہش، حوصلے، فرانسیسی زبان پر مکمل عبور اور ریڈیو آپریٹنگ سسٹم سے واقفیت کی بنا پر انہیں جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا اور 16-17 جون 1943 کو انہیں جاسوسی کے لیے نازی جرمنی کے خلاف فرانس بھیجا گیا۔ ان کا کوڈ نام مینڈیلین تھا۔ وہ بیس بدل کر مختلف جگہوں سے برطانیہ کو پیغام بھیجتی رہی۔ پھر اس نے ایک نرس کا روپ دھارا اور فزیشین نیٹ ورک میں شامل ہو گئی۔ نور نے دوسرے جاسوسوں کے ساتھ مل کر نہ صرف نازی جرمنی کے خفیہ پیغامات برطانیہ کو پہنچائے، بلکہ اتحادی ممالک کی مزاحمتی تحریکوں کے کارکنان کو اسلحہ اور وسائل بھی سپلائی کیے۔ نازی جرمنی کی پولیس فورس گیسٹاپو نے اتحادی فوج کے تمام جاسوسوں کو گرفتار کیا، لیکن نور عنایت کامیابی سے بیس بدل کر انہیں دھوکہ دیتی رہی۔ اس دوران صرف نور عنایت کو چھوڑ کر تمام جاسوسوں کو پکڑا جا چکا تھا اور گیسٹاپو کے اہلکار پاگل کتوں کی طرح نور کے پیچھے پڑ گئے تھے اور شدید خطرے کو سونگ کر برطانیہ سے انہیں پیغام موصول ہوا کہ وہ برطانیہ واپس آ جائے، کیونکہ ان کی جان کو سخت خطرہ تھا، کیونکہ ریڈیو آپریٹر سسٹم کے پیغامات کیچ کرنے والی جرمنی کی گاڑیاں نور کی تلاش میں پورے فرانس میں پھر رہی تھی، لیکن نور نے انکار کیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نور عنایت ونسٹن چرچل کے قابل اعتماد لوگوں میں ایک تھی۔ اس نے 3 ماہ تک کامیابی سے اپنا خفیہ نیٹ ورک چلایا اور نازیوں کی معلومات برطانیہ تک پہنچائی، لیکن 13 اکتوبر 1943 کو پیرس میں نور عنایت کو جرمنی نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا۔ خطرناک قیدی کے طور پر نور عنایت پر بے انتہا تشدد کیا گیا، لیکن نور نے اپنی زبان نہ کھولی۔ گیسٹاپو کے آفیسر ہینس کیفر نے نور سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 25 نومبر 1943 کو نور SOE ایجنٹ جان رینشا اور لیون فے کے ساتھ پیرس کے پیٹر کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہوئی، لیکن گرفتار کر لیے گئے۔ 17 نومبر 1943 کو نور کو خطرناک قیدی بنا کر پیرس سے جرمن لے جایا گیا اور جرمنی کے خطرناک جیل فرجیم نائٹ اینڈ فوگ میں بھیجا گیا، اور اگلے 10 ماہ تک نور عنایت کو شدید اذیتناک سزاؤں کا شکار بنایا گیا۔ نازی جرمنی نے ان پر بے انتہا تشدد کی، لیکن نور سے خفیہ معلومات تو حاصل نہیں کی، بلکہ اس کا اصلی نام بھی نہیں جان پائے۔ آخرکار تنگ آ کر نازی جرمن فوج نے انہیں سر میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ 11 ستمبر 1944 کو انہیں اور اس کے 3 ساتھیوں کو جرمنی کے ڈکاؤ کیمپ لے جایا گیا۔ 13 ستمبر 1944 کو جاسوسی اور راز نہ اگلنے کے جرم میں چاروں کو سروں میں گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد آگ کی بٹی میں ان کے اعضاء جلا کر ختم کر دیے گئے۔ دوسرے قیدیوں کے مطابق مرتے وقت نور عنایت کے ہونٹوں پر آخری الفاظ آزادی تھے۔ نازی جرمنی کے سپاہیوں نے نور عنایت خان پر زبان کھلوانے کے لیے کتنی اذیتیں دی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جرائم کے مقدمے میں گیسٹاپو کے متعلق آفیسر ہانس جوزف کیپر سے جب نور کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے باوجود نازی آفیسر اس سے راز تو کیا، اس کا اصل نام بھی نہیں کہلوا سکے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو نوجوان، نرم و نازک تھی، اور جس کے بارے میں ان کے آفیسرز کا خیال تھا کہ وہ کمزور ہے اور جاسوسی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس عظیم اور بہادر پشتون مسلمان خاتون کی زندگی پر مصنفہ واسو نے ایک کتاب جاسوس شہزادی لکھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو عظیم پٹھان شخصیات سیریز کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔